مائدہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ والسارق والسارقة، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقة، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ ڈالو تم ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا، نکالا من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، سو جس شخص نے توبہ کر لی اس ظالمانہ کاروائی کے بعد، من بعد ظلمہ، اپنی اس ظلم کے بعد، واصلح، وہ اپنے آپ کو سنوار لیا، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوگا اس پر، یعنی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ الم تعلم، کیا مخاطب تجھے معلوم نہیں، تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کے اندر، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے سزا دے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر شے کے اوپر پوری کی پوری قدرت حاصل ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد فی الارض کا تذکرہ فرمایا تھا، زمین میں فساد کا تذکرہ فرمایا تھا، اور فساد فی الارض کی ایک شکل تو پہلے درس میں گزر چکی، جس کو ڈکیتی کا نام دیا جاتا ہے، ڈاکہ اور قطاع الطریق، تو ایک تو اس کی شکل سابقہ درس میں گزر چکی ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے سمجھایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قرب کے تمام ذرائع اپنا کر کے پہنچنے کی کوشش کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جاؤ۔ اب پھر سے اسی فساد فی الارض کی دوسری جو شکل ہے اس کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے، اور اس کی سزا کا یہاں تذکرہ ہوا۔ تو فساد فی الارض ڈکیتی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور فساد فی الارض جو ہے وہ چوری کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ البتہ چوری اور ڈکیتی میں باہم جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ڈکیتی علی الاعلان ہوتی ہے، سرعام ہوتی ہے، کھلے عام ہوتی ہے، یوں ہاتھ میں آ کر کے بندوق دکھا کر کے لے جائے، تو اس کو کہتے ہیں ڈاکہ مارا ہے۔ اور چوری جو ہے وہ چوری چھپے ہوتی ہے، محفوظ مال کو آدمی چوری چھپے اٹھا لیتا ہے، بیگانے آدمی کے مال کو یوں چوری سے اٹھا لینا، چپکے سے اٹھا لینا، چھپا لینا، اس کو کہتے ہیں چوری۔ دونوں کی سزاؤں میں آپس میں فرق ہے کہ جو ڈکیت ہیں ان کی سزا بڑی کڑی رکھی گئی ہے کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں پہلی ڈکیتی کے موقع پر اگر انہوں نے صرف اور صرف مال لوٹا ہے تو ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے گا،
اور اگر صرف قتل کیا ہے تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا مال بھی لیا تو پھر ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، وہاں لٹکے رہے۔ ہاں البتہ کچھ بھی نہیں کر پائے تو ایسی صورت میں جو امام کی اپنی ثوابدید ہوگی اس کے مطابق ان کو سزا دے دے۔ یہاں چور کی سزا ذکر فرمائی ہے، تو چوری جو شرعی طور پر جو چوری ہے جس کے اوپر حد لگنی ہے، حد، ویسے تو یہ ساری چوریاں ہوں گی لیکن حد اس چوری، جس چوری کے اوپر حد لگنی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہاں 4 چیزیں پائی جائیں تو جا کر کے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ 4 چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی دوسرے کا مال لے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے، کسی اور کا مال لیا، اس کی اجازت کے بغیر لیا، اور وہ مال محفوظ ہو، مال کیا ہو؟ محفوظ ہو، چاہے اس کی حفاظت کے لیے اس کو مکفل کیا گیا ہو، یعنی تالا لگا کر کے رکھا گیا، یا اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار بٹھا دیا ہے کہ جو اس کی حفاظت پر مامور ہے اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے۔ جیسے دکاندار ہے، اپنے پیچھے سامان رکھا ہوا ہے اور آگے دکاندار بیٹھا ہوتا ہے تو یہ وہی پہرے دار ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، فروخت کرنے کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے اسی لیے تو بیٹھا ہے۔ تو یہ پہرے دار بٹھا کر کے اگر اس کی حفاظت کروا رہا ہے، یا کہ رات کو لاک کر کے چلا گیا تالا لگا کر کے، تو محفوظ مال کو اٹھایا، محفوظ مال کو لے لیا اور چپکے سے لے کر کے چلا گیا، پوشیدہ طور پر، خفیتاً، علل اعلان نہیں، وہ پھر ڈکیتی ہو جائے گی۔ ہاں پوشیدگی کے ساتھ وہاں سے اٹھا کر کے چلا گیا۔ کسی کا مال اس لیے کہا کہ اگر اس کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے، کسی نہ کسی معنی میں اس کی بھی اس میں شراکت ہے تو وہ نہیں، مثلا بیت المال ہے، وہاں ہر آدمی کی وہاں شراکت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو اس میں سے ملتا ہے، وہاں سے اگر لے لیا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہے، تو اس لیے پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حد جس کے اوپر جاری ہونی ہے نا، یہ اس چوری کا بیان ہو رہا ہے، ورنہ چوری ہر صورت میں ہے کہ بیت المال کو ہڑپ کر گیا تو چور تو ہے ہی ہے، اس کی سزا یہ والی نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، اس کو جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق چاہے ان کو پھانسی لگا دے، یہ ان کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ حد جس چوری کی بیان ہو رہی ہے نا، وہ چوری یہ ہے کسی اور کا مال ہو، بغیر اس کی اجازت کے ہو، خفیتاً لیا ہو، خفیتاً لیا ہو، اور حفاظت کی جگہ سے لیا ہو، حفاظت کی جگہ سے لیا ہو۔ لہذا ایک آدمی ہے وہ جا کر کے اپنے ہی گھر سے چوری کر لیتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ بیت المال میں سے لے لیا، نہیں کاٹیں گے۔ اسی طرح محفوظ مال نہیں ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، اندر سے چیزیں اٹھا کر کے لے گئے، باہر جوتے پڑے، کوئی بندہ ہے نہیں، اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر علل اعلان لے کر کے چلا گیا تو اس کی سزا پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہو جائیں، کسی کا مال لے بغیر اس کی اجازت کے لے، خفیتاً لے چوری چھپے سے، اور وہ مال بھی محفوظ ہو، چاہے تالا لگا کر کے محفوظ کیا گیا ہو یا آدمی بٹھا کر کے حفاظت کے لیے بندہ بٹھایا ہوا ہو، تو ایسے مال لینے پر اس آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر خاتون نے لیا تو اس خاتون کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ فقہا کی اس میں مختلف رائے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ید کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ادھر سے شروع ہوتا ہے، ادھر تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ید ہی بولتے ہیں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے ہاتھ کو دھو لو۔ ہاتھوں کو دھونا یہ فرض ہے وضو میں، کوہنیوں تک، تو پتہ چلا ہاتھوں کو دھونا ادھر سے جا رہا تھا اوپر کی طرف، ادھر آ کر کے تک لگا کر کے بتایا گیا ادھر رک جاؤ، ادھر سے اوپر مت جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تک دھویا کرتے تھے، کیا اوپر تک دھو لو کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ید کہاں سے کاٹیں؟ تو بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ پھر ادھر سے کاٹو، ادھر پورا اس کو کاٹ دو۔ البتہ اکثر فقہا کے ہاں یہاں یہ کلائیوں سے کاٹا جائے گا، یہ جو ہے یہاں جڑا ہوا ہے، یہ جوڑ جو ہے یہاں سے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، تو کاٹا جا۔ اچھا کتنا مال چرائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو یہ آپس میں
صحابہ کا باہمی اختلاف ہے جس کی وجہ سے فقہا میں بھی یہ اختلاف ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک ڈھال پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا، ایک ڈھال پر، وہ جو لڑائی میں آگے رکھی جاتی تھی۔ اب اس ڈھال کی کیا قیمت ہوتی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت 10 درہم ہوا کرتی تھی۔ کچھ صحابہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت 3 درہم تھی، کچھ نے کہا 5 درہم تھی، بعضوں نے کہا کہ نہیں اس کی 30 درہم ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ہو گیا اختلاف، ورنہ اس میں یہ جو آگے فقہا میں اختلاف ہوا یہ اسی وجہ سے، اس لیے فقہ حنفی کی روح سے 10 درہم کی اگر کوئی آدمی چوری کرے گا، 10 درہم کی کوئی آدمی اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم اگر چوری کی ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب وہ 10 درہم تقریباً آج کے اس دور میں تقریباً کوئی چاندی کے لحاظ سے اگر آپ بنائیں تو 1 درہم تقریباً 3 ماشے کا 1 درہم بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر چاندی کی قیمت مارکیٹ میں پوچھ لی جائے تو تقریباً 4-5 ہزار تقریباً اس کی آس پاس ہی بنتی ہے۔ اتنی اگر کسی آدمی نے کوئی چوری کی، ہاں معمولی سی کوئی چیز آدمی اٹھا لے تو ایسے کا علاج 1 تھپڑ 2 تھپڑ جو امام سمجھے سزا دے گا، تعزیر ہوگی، حد نہیں لگے گی۔ حد تو سزائیں جو شریعت میں ہیں نا وہ 3 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک کو قصاص کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، دوسری کو حدود کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، تیسری کو تعزیرات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قصاص وہ کہ بندے کا حق کسی نے ضائع کیا ہو، بندے کا حق مارا ہو، تو ایسی صورت میں عدالت اس کو جو سزا دے گی اس کو کہتے ہیں یہ قصاص لیا ہے، اس نے بدلہ لیا ہے۔ اب وہ بندے کا چونکہ حق ہے تو بندہ اگر چاہے بھی نہ، بندہ اگر چاہے کہ میں معاف کر دوں اس کو تو وہ معاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اپنا حق تھا، چھوڑ دیا۔ کچھ ایسی سزائیں ہیں جن کو حدود اللہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بندے کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ حق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، وہ وہاں پھر حد لگتی ہے۔ حد کسی صورت بھی معاف نہیں، چاہے جو ہو جائے، نہ وہاں سفارش چل سکتی ہے اور نہ ہی وہاں کسی قسم کی کوئی معافی چل سکتی ہے۔ وہ ہے حد سراقہ، چوری کے نتیجے میں، حد زنا، کسی نے زنا کر لیا تو اس کے اوپر حد لگے گی، شراب پی لی حد شرب لگ جائے گی، حد قذف، قذف کا مطلب یہ کہ کسی پاک دامن خاتون یا مرد کے اوپر کسی نے زنا کی تہمت لگا دی، ایسی صورت میں اس زنا کو ثابت نہیں کیا، ایسے ہی کہہ دیا، اور یہ عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں نا، حالانکہ اگر شرعی قوانین نافذ ہوں تو حد بنتی ہے، کسی کو کہہ دینا حرامی۔ اب حرامی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو اس کی ماں کے اوپر تہمت لگی نا کہ آپ نے کہہ دیا حرامی ہے، یہ فلانا ہے۔ جب یہ حرامی آپ لفظ کہہ رہے ہیں تو بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں نے زنا کیا ہے، تو ہی تو یہ پیدا ہوا، لہذا اس پہ تو شرعی سزا بنتی ہے، شرعی سزا۔ تو یہ اب اگر اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے 4 کہ جس سے یہ ثابت کرے واقعی یہ ہوا ہے کام، تو لا محالہ پھر عدالت ایسے اس کو تھوڑی چھوڑے گی، اس کو 80 کوڑے پھر لگائیں گے کہ بھائی تم نے تہمت کیوں لگائی ایک پاک دامن کے اوپر۔ تو اس لیے ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، حدود اللہ۔ اب حدود اللہ کسی صورت بھی معاف نہیں۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نامی تھی، اس نے چوری کر لی، چوری ثابت بھی ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حد نافذ کرنے کے لیے جب ارادہ فرمایا تو وہ قبیلہ چونکہ بڑا مالدار تھا، بڑے صاحب ثروت لوگ تھے، اس میں انہوں نے کہا ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہماری خاندان کی ایک خاتون کے اوپر حد جاری ہو جائے گی اور وہ بھی چوری کی سزا۔ تو لہذا انہوں نے سفارش کرنا چاہی، اور سفارش کے لیے جو بندہ منتخب کیا نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبنہ کا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 17-18 سال کی عمر میں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر قافلہ بنا کر کے جہاد میں روانہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی اس قافلے میں تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ شیوخ کی موجودگی میں ایک بچے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار بنایا۔ ایسا بچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، جن واحد صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ
ان کو اپنا انہوں نے سفارشی بنا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا. جیسے ہمارے بھی یہاں بھی ہوتا ہے کہ جج صاحب سے اگر سفارش کرنی ہو تو جج صاحب کے بیٹے کو، پوتے کو، یا وہ کوئی نہ کوئی ایسا دیکھتے ہیں نا کہ جو زیادہ کلوز ہے، اس آدمی کو پکڑا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے سفارش کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ سفارش پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو فاطمہ ہے، اگر یہ فاطمہ بنت قیس ہے، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں محمد عربی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پتہ چلا کہ یہاں کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں ہے. تو فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت. ویسے قرآن مجید کا عام جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ کہتا ہے مردانہ جو صیغے ہیں مذکر کے وہ استعمال میں لائے جاتے ہیں اور عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں خود بخود. صیغے مردانہ لائے جاتے ہیں مذکر اور عورتیں اس کے نیچے آ جاتی ہیں. لیکن یہاں قرآن نے جو ہے نا دونوں صیغے استعمال کیے ہیں، السارق والسارقۃ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود جو ہے نا وہ ادنا شبہ سے بھی زائل ہو جاتی ہے. تھوڑا سا شبہ پیدا ہو گیا. مثلا آپ کو تو ایک آدمی نے چوری کر لی، اب چوری کر کے تو لے آیا مال. اب جس کی چوری ہوئی نا، اگر اس نے آ کر کے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ اس نے مجھ سے مال لیا ہے، اخذا، اس نے کیا لیا؟ مال لیا. یعنی سرقہ کے بجائے اس نے لفظ استعمال کیا کر لیا؟ اخذا، کہ لے لیا اس نے، تو حد ساکت ہو جائے گی. حد کیا ہو جائے گی؟ ساکت. کیونکہ لینا تو پھر بہت طرح سے ہو سکتا ہے، چوری کا لفظ نہ بولنے کی وجہ سے حد کیا ہوگی؟ ساکت ہوگی. تو حدود جو ہے نا وہ ادنا شبہ سے بھی زائل ہو جاتی ہے. اس لیے عین ممکن تھا کہ بعد میں شبہ کرتا کہ بھائی یہ کیا، عورتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا، لہذا عورت کا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ اس لیے دونوں کا صیغہ استعمال کیا، السارق والسارقۃ. ایسے ہی زنا کی جب بات آئی نا تو وہاں بھی دونوں صیغے استعمال میں لائے، الزانیۃ والزانی. زنا کرنے والی عورت بھی اور زنا کرنے والا مرد بھی، دونوں کو مارو. اب جب دونوں کو کہا، البتہ یہاں ترتیب اور ہے وہاں ترتیب اور ہے. یہاں چور کو پہلے ذکر کیا، چورنی کو بعد میں ذکر کیا. وہاں زانی عورت کو تذکرہ پہلے ہے، زانی مرد کا تذکرہ بعد میں ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں. البتہ ایک وجہ جو زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چور مرد کو اللہ نے قوت بخشی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی جری ہو کر کے اور سخت حالات کے سے مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت بھی موجود ہے، اور معاش کے اوپر اس کو قدرت بھی حاصل ہے. کہیں بھی جا کر کے کچھ بھی کما سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو سکے کوئی پیل کدال اٹھائے جا کر کے مزدوری کر کے کما لے. عورت تو کہ عام طور پہ گھر میں رہتی ہے تو چوری ایسا آدمی کرے کہ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے پھر بھی چوری کر رہا ہے تو بڑی شرمناک بات ہے. لہذا اس کا جرم بڑا سخت ہے، اس لیے یہاں چور کو پہلے ذکر کیا. عورت تو گھر میں ہے، اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ جوں جا کر کے چوری کرے، اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے، اس لیے یہاں. لیکن دوسری جگہ زنا میں عورت کو پہلے لایا، زانی کو بعد میں. اس لیے حیا جو فطری طور پر یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عورت کو یہ ودیت کر رکھی ہے کہ یہ فطری حیا جو ہے نا عورت کو میں زیادہ ہوتی ہے، شرم و حیا جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرب کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. تو اس کے لیے یہ جو تشبیہ دی گئی اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی یہ فیل کر دیا تو پتہ چلا اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پائی گئی ہے کہ اس نے اپنی خود ہی عزت اور ناموس کو یوں بیچ ڈالا. اس لیے عورت کا تذکرہ وہاں پہلے کیا گیا. تو فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے. یعنی یہ چوری کی سزا ہے، چوری کی سزا. باقی وہ جو مال مسروقہ ہے نا، جو اس نے چھپایا ہے، چوری کیا ہے، اگر وہ کھا کے اڑا چکا ہے تو اب اس کے اوپر تاوان نہیں رکھیں گے. اب وہ کھا کے اڑا دیا سو لے لیا. ہاں البتہ اگر وہ اسی شکل میں موجود ہے اس کے پاس تو پھر واپسی کا مطالبہ کیا جائے گا. دوسری چیز جو قرآن نے بیان کی، فرمایا نکالا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. ایک کو دے دو، پھر دیکھو ادھر گھڑی پڑی ہوئی ہوگی تو کون اٹھائے گا. بس صرف ایک کو دے دو.
نکال بھی سزا کو کہتے ہیں، جزا بھی سزا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نکال کا جو لفظ ہے نا، اس میں وہ سزا کہ جو دوسروں کے لیے عبرت بنے اس کو کہا جاتا ہے نکال۔ تو نکالم من اللہ فرمایا کہ ایک دفعہ یہ سزا نافذ کر کے تو دیکھو دوسروں کو کیسے عبرت اس سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا نکالم من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس نے یہ سزا ایسے ہی نہیں دے دی بلکہ اپنے حکمت کے مطابق۔ بعض جو ذرا روشن قسم کے خیالات رکھتے ہیں وہ لوگ اس کو وحشیانہ سزا سمجھتے ہیں۔ اب بتلائیے، یہ جو اس نے کام کیا ہے، کسی کا بٹوا اٹھا کر کے لے گیا، وہ جا کر کے وہاں خریداری کرے، جیب میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ آر پار ہو جائے، تو اس چور نے کون سا بہت ہی تہذیبانہ کام کیا ہے، بڑا ہی مہذبانہ کام کیا ہے۔ اگر سزا جو وحشیانہ اس کو کہا جائے تو حضرت چور صاحب نے بھی جو فعل انجام دیا ہے وہ بھی کوئی مہذبانہ نہیں ہے، وہ بھی وحشیانہ فعل ہے۔ اس لیے وحشیانہ فعل کی سزا بھی کیا ہونی چاہیے؟ وحشیانہ ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ سزا دی گئی۔ اور پھر کڑی شرائط بھی رکھی، محفوظ مال لیا ہو، اس میں اس کی بالکل شرکت نہ ہو، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر قحط سالی ہے اس دوران اگر کوئی آدمی کوئی چیز اٹھا لے تو نہیں کاٹیں گے۔ دیکھیں کتنی رعایت دی ہے۔ اسی طرح سبزی جو جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، اصل میں اس میں بہت ساری تفصیلیں ہیں جو تفصیلات فقہا نے لکھی ہیں۔ سبزیات کسی نے اٹھا لی تو بھی نہیں کاٹیں گے، پھل کسی کا اٹھا لیا نہیں کاٹیں گے، جلدی خراب ہونے والی چیز ہے۔ تو اس لیے تو ایک شاعر تھا نا، اس نے ایک دفعہ اس پہ بڑی ایک بات کہنا شروع کر دی، لو جی یہ اسلام اور شریعت بھی عجیب چیز ہے، یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا تم نے ہاتھ کاٹ دیا نا، ہاتھ ایک پورا کاٹ دو تو 50 اونٹ دینے پڑیں گے۔ کتنے اونٹ؟ کہ دونوں ہاتھ اگر کسی کے کوئی آدمی کاٹ دیتا ہے تو اس کو دیت کے طور پر 100 اونٹ دینے پڑیں گے، پوری کے پوری منفعت اس نے ضائع کر دی۔ لہذا ایک ہاتھ کاٹنے پر شریعت کہتی ہے کہ اس کو 50 اونٹ دے دو، 50 اونٹ۔ ایسے ہی ایک انگلی کاٹنے کے اوپر 10 اونٹ لازم ہوتے ہیں، 10 اونٹ۔ جب یہ ہے تو اس شاعر نے کہا کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے کہ اگر یہ کسی کی انگلی کاٹ دے تو شریعت کہتی ہے کہ 10 اونٹ دے دو، اور جب یہ خود 10 روپے چھپا لے، 10 درہم، تو شریعت کہتی ہے اس کا پورا ہاتھ کاٹ دو۔ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ تو اس پر حضرت عبد الوہاب مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اذا کانت ابینتن کانت سمینتن و اذا خانت ہانت، کہ جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو اللہ کے ہاں کتنا قیمتی تھا، کہ کسی اور آدمی نے حملہ کیا، اس ہاتھ کو کاٹا، کہا 50 اونٹ دے دو، لیکن لما خانت، جب اس نے خیانت کی تو خود ہی اپنی یہ پیچھے والی قدر و قیمت اس نے کیا کر دی؟ کھو دی۔ ہانت توہین والا ہو گیا کیونکہ خیانت اس سے ہوئی ہے، تو جب تک امانت دار ہے بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کر لی اس ظالمانہ کارروائی کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا سزا معاف ہوگی نا، وہ جو اس نے چوری کی ہے اور یہ ظالمانہ کام کیا ہے تو اس کی سزا تو اس کو مل گئی، لیکن اس سے گناہ تھوڑا ہی معاف ہوا، گناہ تو معاف نہیں ہوا، وہ تو دنیاوی سزا تھی، اخروی سزا سے بچنے کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے مخاطب، تو دے نہیں معلوم کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحمن۔